بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1873 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 39، 40 اور 41، 39، 40 and 41۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا اصابهم البغی ینتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور وہ لوگ جو اذا کہ جب اصابہم ان کو پہنچتا ہے البغی ظلم، ہم تو وہ ینتصرون بدلہ لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ اور برائی کا بدلہ سیئۃ برائی ہے، مثلھا اسی کی مثل، فمن پھر جو عفا معاف کر دے، واصلح اور اصلاح کر لے، فاجرہ تو اس کا اجر علی اللہ اللہ کے ذمے ہے، انہ بلا شبہ وہ لا یحب پسند نہیں کرتا الظالمین ظالموں کو، ولمن انتصر اور البتہ جس نے بدلہ لیا بعد ظلمہ اپنے آپ پر ظلم ہونے کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ ہیں ماں کے نہیں ہے علیہم ان پر من سبیل کوئی راستہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں اور کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ لوگ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ دوسری بات، کسی برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ تیسری بات، مگر پھر بھی کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے میں ہے۔ چوتھی بات، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پانچویں بات، جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ جب ان مومنوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے تو یہ لوگ اس ظلم و زیادتی سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں، اس لیے کہ ظلم سہنا بھی ایک گناہ ہے، اس لیے کہ اس سے ظالم کو ہمت ملتی ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نیکی ہے اور یہ مومنوں کی شان ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ یہ لوگ اس ظلم کے خلاف اپنا دفاع کرتے ہیں کہ ظلم کا سہنا یہ بزدلی کی علامت ہے، اور مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا بلکہ بہادر ہوتا ہے۔ یہی خاص صفت مسلمانوں کی یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ بہادر اور شجاع ہوتے ہیں، نہ کہ بزدل۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ مومن اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ عاجزی کا اظہار کریں، اور جب وہ قادر ہو جاتے تو درگزر کا معاملہ کرتے، اور فرمایا گیا کہ وہ مومن ایسے ہیں کہ وہ ان سے بدلہ لینے میں حد سے نہیں بڑھتے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس آیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ پر زیادتی کی گئی اور آپ کے خلاف بغاوت بھی کی گئی اور آپ کو جھٹلایا بھی گیا۔ ہم ینتصرون کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار سے بدلہ لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف بغاوت کی اور انہیں تکلیفیں دی،
حتیٰ کہ انہیں مکے سے باہر نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ہجرت کا حکم فرمایا اور انہیں دوسری زمین میں ٹھکانہ دیا، اور پھر ان لوگوں کے خلاف مدد کی جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اسی بات کو سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑنے کی اجازت دی اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتقام اور بدلہ لینے کے بارے میں بھی بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ بدلہ لینے میں برابری کا معاملہ کیا جائے، یعنی جو تکلیف اور جس قسم کی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اتنی ہی آپ سامنے والے کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی تکلیف دینا آپ کو ظالم میں شمار کیا جائے گا۔ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی ہی برائی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کو اس ظالم پر قدرت حاصل ہو جائے اور وہ زیر ہو کر آپ کے سامنے آ جائے تو اس صورت میں آپ کو بدلہ لینے کا بھی اختیار ہے، مگر اسے معاف کر دینا اور اس کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام۔ چنانچہ فرمایا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جس نے درگزر کا معاملہ کیا، معاف کر دیا اور اصلاح کا معاملہ کیا تو اس کا ثواب دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں فرمایا گیا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، کہ جس نے کوئی برائی کی ہو تو اسے اس جیسی برائی ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کے بارے میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ جب تمہیں کوئی برا بھلا کہے تو تم بھی اسی قدر اسے برا بھلا کہو، لیکن حد سے نہ بڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو برا بھلا کہنے والوں میں سے برا بھلا کہنے کا گناہ اس پر ہوگا جس نے اسے شروع کیا جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ بھی اسے برا بھلا کہیں، لیکن اس برا بھلا کہنے میں حد سے زیادہ نہ بڑھیں ورنہ آپ پر اس زیادتی کا گناہ ہوگا۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی جواباً اس پر زیادتی کرو، مگر اس زیادتی سے آگے نہ بڑھنا جو پہلے والی نے تم پر کی ہے۔ لیکن بہتر اور ثواب کی بات یہی ہے کہ آپ سامنے والے کو معاف کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درگزر کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ہی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرما رہے ہیں کہ وہ کسی بھی ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ ظلم کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا۔ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے لیے بھی حرام فرما دیا۔ تو جو حرام کرتا ہے وہ کیسے اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاں اگر برابر کا بدلہ لیا جائے جس میں کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو تو یہ جائز ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ظلم کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔